Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم. صلوات. میں نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا اس خمسے کے لیے. اس میں ارشاد باری تعالیٰ نے مثال دی ہے اسوہ حسنہ کی کہ جو ہمارے لیے مثالی زندگیاں ہیں اور سب سے جو کائنات میں مثالی زندگی ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی. یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے کوئی ہو وہ ویسے ہیں، جیسا اللہ چاہتا تھا اس نے انہیں ویسا بنایا ہے. میں نے جو کل موضوع شروع کیا اسی کو جاری رکھوں گا. کچھ نکات میں نے شروع کیے تھے جو میں مکمل نہیں کر پایا تھا وقت کے علت کے بنا پہ، میں اسی اسلوب کے ساتھ جاری رکھوں گا، سنتے رہیے گا. تو اللہ جیسا چاہتا تھا. سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو انوار خلق کیے وہ ان 14 کے تھے، اور سب سے پہلے جو نور صادر ہوا اللہ سے وہ رسول خدا کا، اور وہی اسی نور کے 2 ٹکڑے محمد و علی. توجہ ہے، میں نے یہاں تک ابتدا میں بات کو پیش کیا تھا. تو یہ سب سے باکمال صادر، فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، سب سے جو پہلے مخلوق ہے اسے کہتے ہیں صادر اول. توجہ چاہوں گا. صادر اول یعنی مخلوق اول، نور محمدی، فیض مقدس. مختلف علوم میں مختلف نام ہیں. عرفان میں تصوف میں کہتے ہیں فیض مقدس، فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول یعنی جو سب سے پہلا نور آیا اللہ کی طرف سے. عرفان میں تصوف میں کہتے ہیں فیض مقدس، رسول خدا کے نور کو. فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول. ہمارے علم کلام میں کہتے ہیں نور محمدی. نام کچھ بھی رکھیے، جو سب سے پہلی مخلوقات ہیں وہ یہ 14 ہیں. جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تمہید باقی سے ایک جملے کے لیے. پہلی مخلوق میں اگر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو تو وہ اس کی نہیں ہے، خالق کی ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو. اگر مخلوق اول میں، نور اول میں، صادر اول میں کوئی کمی ہو
اگر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی ڈیفیشنسی ہو، کوئی امپرفیکشن ہو، جتنی زبانیں تھی میں نے پیش کر دی، اگر کوئی کمی ہو تو وہ اس کی نہیں ہے، خالق کی ہے، کہ یہ پہلی مخلوق بنائی وہی ناقص. تو پہلی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، نقص نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلے خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور ہے. اب اگر ان میں کوئی کمی ہو تو ان کی نہیں، اللہ کی ہے. اب نہ کہنا محمد ان پڑھ تھے. چلیے گا، چلیں گے، بات پہنچ گئی جانے کرام میں. تو نور اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بات پہنچ گئی ہے. مخلوق اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہی مخلوق اول کہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں، دو ٹکڑے ایک ہی اگر ہوں، ایک ہی نور کے، یعنی جو میرا نور ہے وہی علی کا. اگر سارے انبیاء انوار ہیں تو سب ایک نہیں پہنچا سکا. سارے انبیاء انوار ہیں، وہ ایک نہیں، لیکن پیغمبر خود فرما رہے ہیں میرا اور علی کا نور، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. سارے انبیاء نہیں، سارے صحابہ نہیں، ساری امت نہیں، بس میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو اب جو پہلے کے لیے ثابت وہی دوسرے نور کے لیے ثابت. جب پہلا باکمال ہے تو دوسرا باکمال، جب پہلے میں نقص نہیں تو دوسرے میں نقص نہیں. اب امت کو حق نہیں ہے کہ کہے محمد ہم جیسے، صرف علی محمد جیسے. میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اگر بحث آپ پہنچ گئے ہوں نتیجے پہ تو آگے بڑھ جاؤں. جو نور اول کے لیے ثابت ہے، جو رسول خدا کے لیے ثابت ہے، وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت ہے. اور کسی کو حق نہیں کہے میں محمد جیسا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب رسول اسلام نے اور پھر آپ نے شجرے سے متعلق بھی کہا میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، من شجرۃ واحدہ. اور بہت سے الفاظ ہیں، میں اور علی ایک نور سے، میں اور علی ایک شجرے سے. میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے. یدی و ید علی فی القضاء سوا فی العدالت سوا. ایسی بہت سی حدیث ہیں، وقت نہیں مجھے جناب سیدہ سے متعلق میں نے تمہید باندھی ہے، مقدمتاً میں نے جملے کہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے، قضاوت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے. اس لیے اگر امانتیں میں نے لی ہوں تو لوٹائیں گے علی. اوروں کو کیا پتا کون کیا کیا دے گیا ہے. نہ جناب امیر نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا گھر بھرا ہے، یا علی میں ہجرت کر رہا ہوں آپ امانتیں لوٹا کے آ جائیے گا. نہ یہ پوچھا یہ امانتوں پہ نام نہیں لکھے ہیں. جو آدمی آتا تھا علی چہرہ دیکھتے تھے، امانت لوٹاتے تھے. توجہ ہو. تو جناب امیر نے کسی سے سوال نہیں کیا کون سی امانت رکھوا کے گئے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، امانت لا کے لوٹا دیتے تھے. وہ جو امانتیں تھی نا وہ سب مومنوں کی نہیں تھی، مشرکوں کی تھی، کافروں کی تھی. مشرک تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی مان رہے تھے، امانتیں مل گئی. سب مان رہے تھے، ہمیں امانتیں مل رہی ہیں. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے مجھے جو تمہید جملہ پیش کرنا تھا. اب یہ انوار 14 کے اسی نور کا جز ہے. یہ سب ایک نور ہیں، ایک ہیں. صحیح میں نے جہاں بات پہنچائی تھی کہ جب جناب مریم کو لایا گیا تو سب نے مخالفت کی. بچی کا کیا کام ہے بیت المقدس میں، بی بی کا کیا کام ہے بیت المقدس میں. توجہ ہے نا مجمع میرے ساتھ.
کل جو تھے وہ پہنچ گئے ہوں گے، جو نہیں تھے انشاءاللہ کوشش کیجیے گا ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو سب نے کہا بھائی بیوی کا کیا کام ہے، آج یہ بچی ہے کل بڑی ہوگی. تو ہم نے کہا تھا بطول ہیں. سب مخالفتیں کرتے رہے. یہودی جتنے بھی ملا تھے جناب مریم کی مخالفت کر رہے تھے. ملا اس زمانے کے بھی بڑی ذمہ داری سے پیش کر سارے مخالفت کرنے لگے. جناب زکریا نبی تھے، کہا نہیں، اللہ نے کہا یہ بی بی یہاں رہے گی اور اس بی بی کا خاص مقام ہے، اللہ نے اس سے خاص کام لینا. اچھا وہی جو مخالفتیں کر رہے تھے نا، اب سب کہنے لگے تو پھر کفالت میں کروں گا، کفالت میں کروں گا. توجہ ہو، تمام جو وہاں کے یہودی ربی تھے، جو رہبائے سے، جو بوڑھے ملا تھے، یہودیوں کے ملا، پتہ نہیں یہ یہودیت ختم کیوں نہیں ہوتی. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دلوں میں یہودیت بنتی رہتی ہے. جناب زکریا نے کہا کہ نہیں، یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ خاص بی بی ہے. اچھا انہیں پہچاننے میں تو آ نہیں رہا تھا. پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے. کچھ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ باطن دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہا یہ نبی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ معصومہ ہے، یہ بطول ہے، یہ یہاں بیت المقدس میں رہے گی. اللہ کو بہت بڑا کام ہے. اب سب نے کہا کفالت میرے ذمہ، کفالت میرے ذمہ. میں نے کل پیش کیا تھا کہ قلم جس کا چلا جائے گا وہ میں بات پیش کرنے نہیں چاہتا. جہاں جملہ روکا تھا میں نے کل مکمل نہیں کیا تھا. تو اب سب کہنے لگے کفالت میں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں، کفالت زکریا کریں گے. وہی جو مخالفت کر رہے تھے کفالت بھی ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اب یہ عام بی بی نہیں ہے، اسے کوئی مقام ملنے والا ہے. نہیں پہنچا سکا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب تک دیکھتے رہیں یہ عام سا ہے تو ساتھ ساتھ نہیں، مخالفتوں میں جب مل جائے نا کہ اس کا کوئی مقام ملنے والا، یہ کوئی حکومت بنانے والا، تو ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، بوڑھے بوڑھے لوگ، ساتھ 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 میں ہر جگہ ساتھ رہوں گا. اسے کوئی مقام ملنے والا، مقام میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے. اگر پہنچ گیا ہوں تو اب یہاں جناب مریم سلام علیہ کی کفالت اللہ نے کہا نہیں. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی اب جناب مریم کی کفالت کا معاملہ تھا. تو اللہ نے، میں نے کل جو جملہ عرض کیا تھا، میں بات کو آگے بڑھاؤں، اپنے ذمہ لیا ہے. معصوموں کی کفالت ہرکس و ناکس نہیں کرے گا، مشرک و کافر نہیں کرے گا. نہیں. تو جناب مریم کی کفالت کے لیے زکریا کا انتخاب. اور سارے مسلمان سورہ مریم ہے، 19واں سورہ ہے نا. میں نے کل یہاں پہ بات کو روکا تھا، بڑھا رہا ہوں آگے. جناب مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے نبی زکریا کو بھیجا. بیت المقدس میں ہیں، کوئی مکے میں آخری نبی آ رہا ہے. مسلمانوں عقیدہ کیا ہے؟ کیا کوئی مشرک و کافر پال سکتا ہے، کفالت کر سکتا ہے؟ یا سورہ مریم کو نہ مانو، یا مانو تو پھر مانو جو مریم سے افضل و مشرک و کافر نہیں کوئی ابو طالب پالے گا. تو عزیزان گرامی، میرے تمام برادران سے کہ عزیزان گرامی، یہ میں جو توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ میں نے کہا تھا کہ امام نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین. اللہ نے آپ کو چن لیا، پاک رکھا اور عالمین کی مستورات پہ چنا آپ کو. اب بہت سے مسلمانوں نے بات کو پیش کیا ہے، توجہ مجھ میں کی. مسلمانوں نے یہ پیش کیا کہ یہاں پہ اختتام پہ میں نے کہا تھا میں باقر سے پیش کروں گا جہاں میں نے بات کو روکا تھا. مجھے یاد ہے میں نے کہا بات کو روکا تھا. ہے مجمع میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہاں اللہ نے 2 دفعہ کہا چنا ہے. اللہ نے ان اللہ اصطفاک وطہرک وصفاک. اللہ نے 2 دفعہ لفظ اصطفاء استعمال کیا. اصطفاء یعنی چننا، جسے چن لیتا ہے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ. جسے اللہ چنتا ہے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ. تو اللہ نے 2 دفعہ کہا ہم نے مریم کو چن لیا. ان اللہ اصطفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین. عزیزان گرامی، یہاں پہ اللہ نے کہا میں نے چن لیا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا،
سارے فرشتوں میں اللہ نے آدم کو چنا. فرشتوں کے مسجود تھے انہیں چنا. توجہ ہو, آدم کو چنا کہ ان کی نسل چلے گی. پھر اللہ کہتا ہے نوح کو چنا. پھر کہا آل ابراہیم کو چنا. میں پیش کر چکا ہوں اسے کسی مقام پہ, دہراؤں گا نہیں. آل عمران کو چنا. یہ میں پیش کر چکا ہوں کہ کون سے عمران, بس 3 عمران ہیں. یاد آ گیا؟ 3 عمران ہے. سورہ آل عمران. سورہ عمران نہیں ہے, سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران. 3 عمران ہیں. ایک جناب موسیٰ کے والد, دوسرے جناب مریم کے والد, تیسرے مولا کائنات علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب. یہاں سورہ میں اللہ نے عمران کو نہیں چنا, صرف عمران کو نہیں چنا. توجہ, آخری آدمی تک. میں جانتا ہوں مجمع آج بہت زیادہ مجھے بتایا کہ ہمارے انتظامات سے باہر ہے, مجمع کی توجہ چاہیے. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, لیکن آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو عالمین میں چنا. آل عمران کو جناب موسیٰ کی نسل اگر جا کے دیکھیں گے ہے یہودی. اگر ہمت ہے تو کہو کہ یہاں آل عمران ہے جناب موسیٰ کی نسل ہے. لوگ جناب مریم کے والد عمران, کوئی اولاد نہیں سوائے جناب مریم کے. جناب مریم کے بھی کوئی اولاد نہیں سوائے جناب عیسیٰ کے. جناب عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی, آسمان پہ اٹھا لیے گئے, ان کی کوئی آل نہیں. تب ایک ہی عمران باقی ہے, ان کا نام ہے ابو طالب. اللہ نے 2 دفعہ کہا میں نے چن لیا. جناب مریم کے لیے 2 دفعہ کہا چن لیا, اور پھر آخر میں کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. گھبرا کے نہ سنیں, مجھے جناب سیدہ کو افضل ثابت کرنا ہے, اس لیے جناب مریم کی فضیلت پیش کر رہا ہوں. فضیلتیں وہ چھپاتے ہیں جنہیں اپنوں پہ یقین نہ ہو. اگر پہنچ رہے ہو, بات پہنچ رہی ہے. جنہیں اپنے پہ یقین نہیں نہ ہوتا وہ اوروں کے بھی فضائل چھپاتے ہیں. اگر ان کے فضائل بتا دیے تو پھر ان کو نیچے کیسے ثابت کریں گے, کمتر کیسے ثابت کریں گے. تو ان کے فضائل چھپا لو, اپنے والوں میں تو ہے کچھ نہیں. اب بات پہنچ رہی ہے, تو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسلمانوں نے یہ لکھا اس آیت کی وجہ سے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ, جناب مریم سے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ کہتا ہے اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا, پاک رکھا اور عالمین کی خواتین پہ چن لیا. تو اب بہت سے کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ جناب مریم سب سے افضل ہیں. آپ نے اے مریم کی ماں, آپ نے کہا یہ میں نے آپ کی راہ میں اگر بیٹا ہوا تو دے دیا. ہم نے بیٹی بھیجی پھر بھی قبول کر لی. بیٹی کو ہم نے چن لیا. بیت المقدس میں سارے مرد ہوں گے, یہ ایک بی بی ہوگی. اگر تم, میں 4 یا 5 دلیلیں دوں گا آج کل کے اندر جناب سیدہ کی افضلیت پہ. پہلی دلیل سن لیجیے, اگر مسلمان ہوتے ہوئے کہو کہ مریم افضل ہے تو عیسائی ہو جاؤ. اس دین میں وہ افضل تھی. بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا, سارے مرد تھے, ایک بی بی تھی. پھر مانو مسلمانوں کے کعبے میں کوئی بی بی جائے اس قبلے سے, میرے اب سینے میں دم نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ نہیں. سارا مجمع
رہا ہوں اس قبلے میں بیت المقدس میں جب جناب عیسیٰ آنے لگے تو اللہ نے کہا اے مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی باہر تشریف لے جائیے، یہاں عیسیٰ پیدا نہیں ہوگا، مریم معصومہ بتول طاہرہ کے پاک، لیکن عیسیٰ کی ولادت کے لیے بیت المقدس میں رک نہیں سکتی، اندر تھی باہر نہیں، بیت المقدس کے اندر تھی، اللہ نے کہا باہر چلی جائیے، 13 رجب آ گئی، فاطمہ بنت اسد اندر نہیں باہر تھی، کعبے کی دیوار شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، امام زمانہ کو جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے، آپ نے یہاں اتنے بڑے پارک میں مجلس رکھی، اتنی روشنی کر دی، چراغاں کر دیا، دن رات میں محسوس ہوتا دن نکلا ہوا ہے، کیوں؟ ارے یہاں مجلس ہے، کس کی مجلس ہے؟ خاتون جنت کی مجلس ہے، اتنی روشنی کیوں؟ ارے بی بی کی مجلس ہے، اور جائیے جنت البقیع، اس جنت البقیع میں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے، اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج مومن ایک مجھ سے ملنے آئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولانا امام زمانہ کا تھوڑا تذکرہ کر دیجیے گا، میں نے کہا ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، مولا ہر بیٹے کو ماں بہت یاد آتی ہے، لیکن اگر ماں فاطمہ ہو تو پھر اور بھی زیادہ یاد آتی ہے، اور اگر کسی بیٹے کی ماں دنیا سے بیماری میں اور زخموں میں جائے نا، وہ ماں کی موت بھول جاتا ہے لیکن وہ بیماری نہیں بھولتا۔ اگر دیکھ سکے تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے اس جملے کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر ماں بوڑھی بھی نہ ہو اور بال سفید ہو گیا ہے اور ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہتا ہے اور ماں کی قبر پہ جو روزہ ہو وہ ڈھا دیا گیا، تو پوچھئے اس بیٹے سے، اس پوتے سے، کیا گزرتی ہوگی اس کے کلیجے پہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور مسلمانوں، بی بی کو چین سے رہنے دو، آئیں ذرا لے چلو آپ کو جنت البقیع کے چند جملے، اس سے پہلے کہ میں جنت البقیع کی میرے پاس بزرگ برداشت نہیں کر پاتے، جب جناب سیدہ اپنے بابا کے بعد رویا کرتی تھی نا، تو مسلمانوں نے ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، سیدہ دن رات روتی رہتی ہے، ہم آرام نہیں کر پاتے۔ جناب امیر جب گھر آئے نا تو سب جھکا کے کہا سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی، بی بی کے آنسو بہنے لگے، کہا مجھ سیدہ کی، فاطمہ نے کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، میری شکایت کی ہے؟ کہا ہاں آپ کی شکایت۔ کہا یا ابا الحسن کیا شکایت کی ہے؟ کہا سیدہ مسلمان کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ نے رو کے کہا بابا اب آپ کے ماننے والوں کو میرا رونا بھی برداشت نہیں ہے، بابا آپ کے مسلمان میرا رونا بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں مدینے سے باہر چلی جایا کروں گی۔ ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا ذرا مجھے میرے چچا کی زیارت کرا دو۔
سوار کرایا، ماں کو لے گئے، دونوں شہزادے کہاں لے گئے؟ احد کے میدان میں لے گئے. وہاں بی بی نے دیکھا قبر ہے، اپنے ہاتھوں سے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ہاتھوں سے بی بی نے قبر پہ تعمیر شروع کی. یہ میرے چچا کی قبر ہے، یہ کسی سید الشہداء کی قبر ہے. قبروں کو نہ ڈھانا، اگر کوئی سید الشہداء ہو نا اسے لاشا بے گور و کفن نہ چھوڑ دینا. جناب سیدہ بس بھئی پھر مدینے کے قریب ایک مقام پہ جناب سیدہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. سنیں گے بس آئے برداشت کر پائیں گے؟ بس بھئی لوہا خان آ گئے، میں زیادہ میں تفصیل نہیں دوں گا. ایک درخت کے سائے میں بی بی بیٹھتی روتی، میرے پہ دیکھیے گا، بی بی بیٹھ کے روتی اور جانتے ہیں کیا مرثیہ پڑھتی؟ صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب آئے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کاری راتوں میں بدل جاتے ہیں، پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. بس پھر بھی مسلمانوں میں سے ایک شقی القلب، ایک ایسا ملعون تھا جو امام حسن حسین کے پیچھے جا کے دیکھتا تھا سیدہ کہاں جا کے روتی ہے. اس نے کچھ اور ملعونوں سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے. وہ سب گئے، انہوں نے درخت کو کاٹ دیا. اب جب اگلے دن سیدہ گئی درخت بھی نہیں تھا، بی بی دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی. جب گھر آئی نا تو مولا نے دیکھا آج بہت زیادہ رو رہے. کبھی بھی کیا بات ہے سیدہ، یہ ابنت رسول اللہ بنت رسالت کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہ یا ابا الحسن آج مسلمانوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. مولا ایک مرتبہ تشریف لائے، اسی مقام پہ ایک چبوترا بنایا اپنے ہاتھوں سے. اس کا نام علماء نے رکھا، اہل بیت نے کہا یہ ہے بیت الحزن. یہاں سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. اب جب بی بی آتی تھی نا تو کہتی تھی بابا میرا باغ فدق چھنا، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا علی کا حق چھن گیا، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا میرے بچے یتیموں کی طرح گھر میں کھانا کھاتے، میں نے شکوہ نہیں کیا. لیکن بابا میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج علی کو لے گئے. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا، میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیجئے گا. امام زمانہ جانتے کہاں ہوں گے؟ جنت البقیع پہ کھڑے ہوں گے. جو مجھے پرسہ دینے آئے ہو میں پرسہ قبول کروں گا. اے امام زمانہ ہاتھ باندھ کے گئے آپ کو پرسہ پیش کرتے. ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کیجئے. لوگ بڑی عقیدت سے آپ کی دادی کا پرسہ دینے آئے ہیں. مولا آپ کو صدمہ تو بڑا ہوتا ہوگا، میری دادی کی قبر کو توڑ دیا گیا. ہر بیٹے کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اگر کوئی قبر توڑ دیتا ہے نا، مزار توڑ دے ڈھا دے تو بیٹا پوتا چاہتا ہے میں فوراً دوبارہ تعمیر کر دوں. لیکن اگر پوتے کو اجازت نہ ملے تو جانتے کیا کرتے ہوں گے؟ تڑپتے ہوں گے پروردگارہ اجازت دے میں بدلہ لوں. میری دادی کا وہ ہاتھ جو پہلو پہ رہا کرتا تھا، وہ دوسرا ہاتھ جس پہ نشان تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. آج ذرا مل کے دعا مانگتے ہیں. میں جتنے مسائل کو مختصر میں کر سکتا تھا میں نے مختصر کر دیا. دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، بھی بہت سے آنکھوں میں. ایک سوال کروں آپ سے، میری طرف دیکھیے گا. آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا مولا حسن حسین کیوں اتنا روتے تھے. انہوں نے دروازہ لوگ کہتے ہیں میدان کھلے ہوتے ہیں آوازیں نہیں آتی. میں کہتا ہوں آ کے دیکھو کتنی آوازیں آ رہی ہیں. یہاں پہ کھلا میدان ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں میرے ایک بزرگ سے برداشت نہیں ہو رہا. بس ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. سادات ہے رسالہ سب سے ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کر رہا ہوں.
آپ سب لوگوں نے مصائب سنے ہیں، آپ اتنا رو رہے ہیں، اب سمجھ میں آیا مولا سجاد پھر پوری زندگی کیوں روتے رہے؟ جب مولا سے پوچھا مولا کون سے مصائب نے رلایا، مولا نے چند مصائب گنوائے. جانتے ہیں چند مصائب گنوانے کے بعد کسی نے پوچھا سب سے زیادہ کہاں رونا آیا؟ مولا نے کہا الشام کا. مولا کیوں؟ کہ شرابی کا دربار تھا، علی کی بیٹیاں، وہ اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ مجھے واسطہ اپنی عزت و جلال پہلوان زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، بارش طالبان والے سعود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، پروردگارہ بی بی کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری گنہگارہ کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ دنیا میں حالات خراب ہیں، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ بانی آنے مجلس شرکت کو لندگار پڑھنے والے نوحہ خان ذاکرین، پروردگار جس نے جو جس طرح سے اپنی عقیدت کو پیش کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا صاحب زمان ذرا ایک نظر کرم کر دیجئے، بڑی عقیدت سے قرصہ لینے آئے ہیں مولا. ہم پورے ساتھ جناب سیدہ کو قرصہ دیتے ہیں، آج ہم جناب سیدہ کا قرصہ آپ کو دینے آئے ہیں مولا. آپ وارث ہیں، ایک دفعہ دیکھیں کتنی عقیدتوں سے لوگ رو رہے ہیں مولا. ہمارا پورا یقین ہے جتنی بھی مجالس ہوں آپ جہاں جہاں چاہیں آتے ہیں مولا. ایک نظر کرم ہم پہ کریں، بس بھی سب ہاتھ بلند کر کے مولا کو قرصہ دیں گے نا. ایک جملہ رہے گا مولا ہمیں پتا ہے آپ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. مولا آپ کو دونوں قرصے دینے آئے ہیں، ہمارے اس قرصے کو قبول فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین